ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سورہ نور آیت نمبر آج ہم نے 38 کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا پیچھے سے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، خاص طور پر جہاں پر ہم نے پیچھے سے تو کافی احکامات ہم نے پڑھے جو ہماری معاشرتی زندگی کے مختلف آداب سے متعلق ہیں، اور ہماری روزمرہ زندگی میں جو ہمیں کام آنے والے فیصلے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے اسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی معرفت بھی دلائی ہے، تو جس طرح سے فطری قوانین اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے زمین پر ایک نظم و ضبط اور اعتدال قائم ہے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو شرعی قوانین دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اس میں بھی ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی نجات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آیت نمبر 30 جو ہم نے اللہ نور السماوات والارض 35 جو ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ہماری رہنمائی فرمائی کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی جو وحی آتی ہے وہ دراصل ایک نور الہی کا کام کرتی ہے، اور مومن کے دل میں جب وہ اترتی ہے تو پھر اس سے خیر و بھلائی کے چشمے پھوٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس نور کے لیے اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، جس کے اندر خیر و بھلائی کی طلب ہوتی ہے، پھر وہ اس راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ پہلے سے ہی اس ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں میں، مساجد میں اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پھر انہی کی صفات بتائی گئی تھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تجارت، یعنی تجارت ہوتی خاص معنوں میں تجارت جو آپ نفع حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کہ نہ تو ان کو تجارت لفظ میں ڈالتی ہے یعنی غافل نہیں کرتی، اور نہ ہی بے یعنی جو روزمرہ کی ہماری خرید و فروخت ہے وہ بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ مساجد میں یا نماز کے اوقات میں تو ہم خاص طور پر اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مومن کا دل، یعنی وہی جو جس کے لیے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جس کے دل میں نور ہدایت آ جاتا ہے، یہ وہی مومنین ہیں کہ ان کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کام نہیں کرتے، دنیا میں وہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام ان کو اللہ کے ذکر اور فرائض سے نہیں روکتے، یعنی نمازوں کے قیام سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور اس کی وجہ وہی ہے جو کل بھی آپ میں سے ذکر کیا تھا کسی نے کہ ان کا دل آخرت کی یاد میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا پھر ان کو غافل نہیں کرتی، آخرت کا جو بنیادی یعنی ہمارا ٹارگٹ ہے نا، وہ مقصد ان کو دنیا میں پڑھنے سے روک دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں پھنس کر نہیں رہ جاتے، یہ چیزیں ان کو غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور جس دن دل اور نگاہیں یعنی کہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، یعنی اس دن کی تنگی، وحشت، سختی اور ہولناکی کا حال بتایا گیا ہے جو آپ پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے وہ غافل نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تجارت اور خرید و فروخت ہے، یہ جو ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار اور اقتدار میں ہے، تو ہم تو اپنا سا کام کر رہے ہیں، باقی جو نفع ہونا ہے یا نہیں ہونا وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدرت میں ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ ذہن میں رکھیں کیونکہ آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بالکل اس سے اپوزٹ پرسنالٹی کے لیے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے پرسنالٹی پڑھی جس کے دل میں نور بصیرت ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا نور جو نور ہدایت ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے، وہ اس کو قبول کرتا ہے، تو وہ نور علی نور کی حاصلت ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص نہ صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ وہ عام لوگوں میں چلتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی خیر و بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یجزیہم اللہ
اللہ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ احسنہ بہترین ما عمل جو انہوں نے عمل کیے. اور یہاں پر خاص طور پر عمل کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ عمل بھی ضروری ہے. وہ یزیدہم اور ان کو زیادہ دے من فضلہ اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق من یشاء اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے. تو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اعمال کا بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ان کو فائدہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اعمال وہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف سے اور قیامت کے دن کا خیال رکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو ہر عمل ان کے لیے جو ہے وہ ان کو اس کا وہ بدلہ پانے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے گا. اور وہی بات کہ رزق اور یہ سب کچھ جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اختیار اور قدرت میں ہے. تو وہ ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر پائیں گے کہ جس پر وہ خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال کا سرابن مانند سراب کے ہیں، بقیعۃ ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ جس کو سمجھتا ہے، الظمآن پیاسا، مان پانی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءہ وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ وہ نہیں پاتا اس کو شیئن کچھ بھی، ووجد اللہ اور وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ اس کے پاس، فوفاہ پھر پورا پورا دے دیتا ہے اس کو، حسابہ اس کا حساب، واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. تو اوپر والی آیات تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کا صفات بتا دیں اور ان کا معاملہ کیا ہوگا اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا. یہاں سے ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو کافر اور منافق ہیں، اور جو کہ یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ نیک اعمال بھی بجا لاتے ہیں، خواہ وہ نمود و نمائش کے لیے ہوں، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ ان کے اعمال اس دن سراب ہو جائیں گے. تو انہیں توقع کیا ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کے ہاں کچھ اجر ملے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ سراب دراصل کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت تپش والی دوپہر میں باہر نکلیں تو بعض اوقات سڑک پر آپ کو دور سے پانی نظر آتا ہے، تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ سراب ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے ہم پانی کو، سراب کو پانی سمجھ لیتے ہیں، اسی طرح یہ منافقین یا دکھاوے کے لیے کام کرنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ انہیں بھی ان کے اعمال کا اللہ کے ہاں بدلہ دیا جائے گا. لیکن جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو یہ اعمال دراصل ایک چٹیل میدان کی طرح ہوں گے، اور یہ ان کو یہ سمجھیں گے کہ یہ پانی ہے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا تو میں بتا رہی تھی کہ جیسے ہم سڑک پر جا رہے ہوں اور شدید گرمی میں ہمیں پیاس بھی لگی ہو، کیونکہ یہاں پر جیسے آ رہا ہے نا ظمآن ہو، وہ پیاسا ہے، تو ہمیں دور نظر آتا ہوا سراب پانی کی مانند ہی لگتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یا منافقین ہیں اور ان کے اعمال اخلاص کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ دکھاوے کے لیے ہیں، ان کو جب یہ توقع ہوگی کہ اللہ کے ہاں جا کے وہ ان اعمال کا بدلہ پائیں، تو چونکہ ان کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں ہوں گے، ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہاں پر کچھ بھی نہیں عطا فرمائیں گے. تو یہ اعمال ان کے مانند کا سرابن مانند سراب بن جائیں گے ایک چٹیل میدان میں، جیسے اب مثال سے سمجھایا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سادہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا. یحسبہ الظمآن ماء، کہ جیسے ایک پیاسا شخص سراب کو پانی سمجھتا ہے، ویسے ہی یہ سمجھیں گے کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہی ہمارا حال ہوتا ہے نا کہ اگر کسی ریگستان میں ہوں اور دور سے چمکتی ہوئی ریت کو ہم پانی سمجھیں اور اس کی طرف جائیں کہ اس سے اپنی پیاس بجھائیں، لیکن جب آپ دوڑتے بہت مشکل سے ہانپتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں
اور وہاں پر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ تو پانی تھا ہی نہیں، تو آپ کتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی کافروں کا حال ہوگا کہ موت کا وقت ان کے لیے سراب ہے، وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، مگر کفر، نفاق اور شامت اعمال کی بنا پر انہیں وہاں پر کچھ بھی ان کے عملوں کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اور جس طرح پیاسے کو سراب تک پہنچنے میں تھکاوٹ اور گرمی کی شدت بھی جھیلنا پڑتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ جہنم کے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یعنی جب وہ وہاں پر آئے گا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں پائے گا۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، تو وہ وہاں پر پائے گا اللہ کو اور اس کو اس کا حساب پورا پورا دے دیا جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو اور یہ دراصل ان کافروں کی مثال ہے جو کہ یعنی کہ اعمال تو کر رہے ہیں اور ان کی اجر کی امید بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ یا تو ان کے لیے اس میں یعنی اخلاص نہیں رکھتے، یا پھر دکھاوا اور بناوٹ، یا بعد میں جیسے ہوتا ہے نا کہ احسان کیا اور پھر اس کو جتا کر ضائع کر دینا، تو یہ سارے اعمال ان کے دنیا میں ہی ضائع ہو گئے اور ان کو وہاں پر بدلہ نہیں ملے گا۔ یہاں پر ہم ذرا رک کے سوچیں گے، دیکھیں بعض اوقات اعمال تو ہم بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیک عمل کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور نیک عمل تو پہلے تو وہی بات ہے نا کہ ہم اس کی ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں پختہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نیت اس میں خالص ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ آیات میں کچھ مثالیں آئیں گی جو اس بات کو واضح کر دیں گی کہ خالی اللہ کے لیے نیت کر لینا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا بھی کافی نہیں دے گا جب تک کہ اس شریعت کے مطابق اعمال نہیں کیے جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت ہی نہ دی جائے اور ہم صرف یہی سوچ لیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان لانا ہی کافی ہے، تو یہ بھی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اعمال بھی وہاں پر بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے اعمال سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے کریں اور پھر ان اعمال کی حفاظت بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نیت اور اخلاص ہے نا، اس کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اور بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے حالات سے گزارتے ہیں کہ سبحان اللہ مومن کی نیت خالص ہوتی چلی جاتی ہے کہ جب ہر طرف سے اس کو مایوسی ملتی ہے یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توڑتے ہیں اور اپنے سے جوڑتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہر وقت کا ایک تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استوار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا او کا ظلمات، یا مثال ہے اندھیروں کے، ظلم کی جمع ظلمات، فی البحرین ایک سمندر میں، لجی گہرے، یغشاہو ڈھانپ لیتی ہے اس کو، موجن ایک لہر یا موج، من فوقی ہی اس کے اوپر سے ایک موج، موجن من فوقی ہی اس کے اوپر سے ایک موج، موجن من فوقی ہی اس کے اوپر سے، سحابن بادل ہیں، ظلمات اندھیرے ہیں، بعضها ان میں سے بعض، فوق بعض بعض کے اوپر، اذا جب اخرجا نکالتا ہے یا نکالے، یدہ اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہ قریب ہے کہ نہیں دیکھ سکے اس کو، یعنی ہاتھ بھی اس کو نظر نہ آئے۔ ومن لم، اور جس کا نہیں، یجعل اللہ بنایا اللہ نے، لہو اس کے لیے، نورن کوئی نور، فما لہو من نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اب اوپر ایک مثال تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ سراب کی مثال دی گئی، اب یہاں پر اندھیروں سے ایک مثال دی گئی ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال کیسے ہے، جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہے، اور اس کے اوپر ایک اور موج ہو، یعنی لہر پر لہر چلی آ رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پھر یہ کہ سورج کی روشنی بھی نہیں ہے، اوپر بادل ہیں، ایک تاریکی پر دوسری تاریکی چڑھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی ایسی حالت میں آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ہاتھ بھی آپ نکالیں تو آپ کو ہاتھ بھی نظر نہیں آئیں، اور جسے اللہ ہی روشنی عطا نہ کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پر یہ ان کافروں کی مثال ہے جو اپنے کفر میں پکے اور ہٹ دھرم ہیں، وہ صرف اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی تکذیب پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ رسول اور مومنوں کو ایذائیں اور دکھ بھی پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی راہ روکنے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف جانے والی جو راہ ہے اس کو روکنے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔
تو ان کے کفر کا جرم شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کے اوپر کفر کی کئی تہیں کی تہیں چڑھتی چلی جاتی ہیں. یعنی وہ جو خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے وہ دبتی چلی جاتی ہے اور باطل اوپر غالب آتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اختیار کی آزادی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے نا کہ وہ اپنے لیے خیر یا شر کو چن لے. تو یہ ایسے کافر ہیں کہ انہوں نے پکے اور ہٹ درم ہیں، ہدایت کا انکار کیا، یعنی اور استعداد تھی ان کے اندر اس کی قبولیت کی. اب اس کو اسی طرح لے لینا کہ نور ہدایت آتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہی دل قبول کرتا ہے جس کے اندر طلب اور خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب خواہش اور طلب نہیں ہوتی اور انسان اس کا انکار کرتا ہے تو پھر اسی راہ کی اس کو آسانی دی جاتی ہے کہ نہ صرف انہوں نے تکذیب کی بلکہ دین کا راستہ روکنے کے لیے بھی سرگرم ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص گہرے سمندر میں رات کے وقت سفر کر رہا ہو، موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہیں، ان کے اوپر گہرے بادل بچھائے ہوئے ہیں، تو مختلف طرح کی تاریکیاں مل گئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ بھی نکال کر انسان آنکھوں کے سامنے بھی لائے تو دیکھ نہ سکے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص یہ اس حالت میں ہو تو کیا اس سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ سیدھی راہ پر اپنا سفر جاری رکھ سکے گا؟ وہ تو پھر انہی اندھیروں میں ہی ٹامکٹویاں مارتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کفر کو ہمیشہ اندھیرے یا اندھیروں سے اور ہدایت کو روشنی سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ کی طرف سے آئی نور ہدایت کو نہیں لیا تو پھر اب کہاں سے کوئی نور آئے گا کہ انسان اس کو اپنی زندگی میں لائے؟ تو فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں. پیچھے اس شخص کے لیے مومن کے لیے آیا تھا نور علی نور ہو جاتا ہے. وہ ایسا سلیم الفطرت شخص ہے، فطرت پہ اس کی طبیعت پروان چڑھی ہے کہ وہ نور کو لیتا ہے اور خیر و بھلائیاں پھر برکتیں اس سے پھوٹتی چلی جاتی ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ باطل کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو سمندر والی مثال ہے نا، آپ جانتے ہی ہیں کہ سمندر میں جب بہت گہرائیوں میں آپ چلے جاتے ہیں نا تو وہاں پر واقعی کوئی روشنی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ وہاں کے جو جانور ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اپنی ایک لائٹ دی گئی ہے، یا پھر یہ کہ آنکھوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ ایسی حصے ہیں کہ وہ وہاں پر زندگی گزارتے ہیں. اور اس بات کو اب سائنس بھی آپ کو بتا رہی ہے. تو اور اس کو یعنی کہ سمجھایا گیا حسی اعتبار سے نا، کہ یعنی ان چیزوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے گہرے سمندر میں سفر کیا ہو اور اس کا یہ حال ہوا ہو تو اس کو مانوی مثال سے سمجھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مانوی اس کے آگے ایک آپ کے سامنے تمثیل پیش کی گئی ہے پھر کہ اب اس کا اندازہ کر لو کہ یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہو نا، اس میں آپ ایک امتحان سے گزر رہے ہو، ایک بہت ہی مشکل سفر ہے جس میں روشنی آپ کو اللہ کی طرف سے ہی آنی ہے، اس کے تعلق سے ہی وہ کامیابی حاصل ہونی ہے. تو اگر اللہ سے ہی تعلق ٹوٹ جائے یا اللہ کے احکامات میں ہی شک ہو جائے آپ کو تو پھر آپ ایک اندھیرے میں پڑیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے میں پڑیں گے تو پھر اس میں گرتے ہی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ انسان کے اختیار پر ہے کہ وہ ان دونوں مثالوں میں سے کس طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے یا پھر یہ کہ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا اور اللہ سے باغیانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے. اور یہاں تک دو گروپس کا حال بتا کے پھر اسی طرح جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت سے مثالیں دی ہیں. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح، تسبیح کر رہے ہیں، لہو، اسی کے لیے، من فی السماواتی، جو بھی آسمانوں میں ہے، والارضی، اور زمین میں ہے، والطیر، اور پرندے، صافات، صف باندھنے والے، کل، ہر ایک، قد علمہ، تحقیق جانتا ہے، صلاۃہ، اپنی نماز کو، اپنے طریقے کو کہ اس نے کیا کرنا ہے دنیا میں، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو، واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بما یفعلون، ساتھ اس کے جو کر رہے ہیں. تو اب فطرت کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں کہ اگر یہ اوپر جو مثالیں ہیں اس سے بھی بات خوب سمجھ آ رہی ہے، جو اوپر اللہ نور السماوات والارض والی مثال تھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سیکھنے کو بہت باتیں ہیں. تو اب یہاں پر کائنات سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کچھ نشانیاں دی جا رہی ہیں. یعنی جو شخص یہ چاہے کہ وہ خیر اور بھلائی کو طلب کرے، نور ہدایت
پائے اس کے لیے بہت نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کائنات میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، لیکن دنیا میں آ کر انسان اس بات کو بھول گیا اور وہ یہ سمجھا کہ شاید مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا میں وہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اور اللہ بھی کون ہے؟ وہ اللہ جس کا پتہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے لوگ کسی ایک پاورفل ہستی کو تو مانتے ہیں جس کو وہ قادر مطلق بھی کہہ دیتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک کوئی ایسی ہستی ہے جو نظام چلا رہی ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ وہ معرفت جو اللہ نے اپنی قرآن اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اسماء الحسنہ کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور قرآن کی ایسی مثالوں سے سبق حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی خالق ہے، اور اس نے تم دیکھتے نہیں آسمانوں اور زمین میں کہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی کوئی بھی چیز اپنے مقام محل سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، جو کام اس کو دیا گیا ہے وہ اسی طرح کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق کو بھولتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ مومنین جو ہیں وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن اس میں ڈوبتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں اور اپنے فرائض کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب یہاں پر پرندوں کا بتایا گیا، اور اب یہاں دیکھیں کہ اڑتے ہوئے تو پرندے مزید وہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے کام میں ڈوب جائے، بلکہ نہیں، بلکہ والطیر الصافات، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ ہماری نماز، یعنی یہ نماز سے آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، جس کام پر اللہ نے ان کو لگا دیا ہے وہ وہی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر ایک کو اللہ نے اس کی یہ جو علیمہ ہے صلاتہ ہوں و تسبیحہ ہوں، یعنی یہ سکھائی گئی ہے ان کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کے اندر ان بلڈ کر دی گئی ہے اور ان کو اس کا علم سکھا دیا گیا، اور ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف سے یہ انہوں نے سیکھا ہے کہ پرندوں کو فطری طور پر ایسا طریقہ سکھایا کہ وہ آسمان و زمین میں اپنے پر کھولے ہوئے قافلے کی صورت میں کردار در کردار اڑتے پھرتے ہیں۔ اور جتنی زیادہ ریسرچز آج اس دنیا میں ہو رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ اتنی دور دراز کا سفر کر کے، یعنی مختلف موسموں میں کس طرح ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو کس نے ان کو سکھایا ہے کہ سردیوں میں یہ کہاں رہیں گے اور گرمیوں میں کہاں پر رہیں گے، اور پھر زمین پر گرتے نہیں ہیں، بعض اوقات اڑتے اڑتے اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں اور پھر کھول دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ طبعی قوانین سارے اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، یعنی کشش ثقل کا قانون کام کر رہا ہے، لیکن وہ پرندوں پہ نہیں کر رہا ہوتا، تو ان کو ان کا یہ جو ٹیکنیک ہے اڑنے کی وہ کس نے سکھائی؟ اللہ رب العالمین نے۔ علیمہ صلاتہ و تسبیحہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر صرف پرندے ہی نہیں، زمین کی ہر چیز، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ اللہ کے احکامات سے وہ تجاوز نہیں کرتی اور اطاعت کرتی ہے۔ یہ اطاعت بھی دراصل ان کی نماز اور تسبیح ہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، ہم ظاہر ہے مکلف مخلوق ہیں، ہم نہیں جان سکتے کہ ان اشیاء کی نماز اور تسبیح ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہی چیز ہو، تو لیکن وہ جانتے ہیں اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دراصل اس میں انسان کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ صرف اختیار کی آزادی کی وجہ سے وہ اپنی راہ کھوٹی کرتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا سارا اختیار اور اسی کی قدرت ہے اور اسی کے احکامات کو ماننے میں بھلائی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یعنی یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بادشاہ حکمران ہے اور اس کے احکامات کو مان لیا جائے، یا فلاں سائنسدان یا فلاں فلاسفر یہ کہہ رہا ہے یا اس کے احکامات کو مان لیا جائے۔ نہیں، بادشاہت تو آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کی ہے، اور وہی احکامات اتارنے والا ہے۔ جس طرح اس نے تمام مخلوقات کے لیے ان کی صلاۃ اور تسبیح اتاری، ویسے ہی ہمیں بھی بتایا گیا وحی الہی کے ذریعے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا اسی کی طرف ہے،
تو حساب بھی اسی سے لینا ہے، بدلہ بھی اسی سے لینا ہے، تو پھر دنیا میں ہی انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر لے اور اس سے بدلہ پانے کے لیے ان کو اپنے اعمال کو سنوار لے۔ پھر فرمایا علم تری ان اللہ یزجی سحاباً، اب بادلوں کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف، پھر ملاپ ڈال دیتا ہے، الفت ہے نا، یعنی ملا دیتا ہے ان کو، بینہم آپس میں، اس کے درمیان، ثم یجعلہ، پھر کر دیتا ہے رکامن، اس کو تہ بتہ، فطر الودقہ، تو تم دیکھتے ہو بارش کے قطرے کو، یخرجو، وہ نکلتا ہے، من خلالہ، اس کے بیچ میں سے، وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے بادلوں سے، فیہا، اس میں، من بردن، کچھ اولے ہوتے ہیں، فیصیب بہ، پھر پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویصرفہ، اور پھیر دیتا ہے اس کو، ام من یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے، یکادو، قریب ہے کہ، ثنا برقی ہی، اس کی بجلی کی چمک جو ہے، یذہبو، لے جائے، بالابصار، نگاہوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر بادل کے جو مختلف چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، تو پھر ان کو تہ بتہ کر دیتے ہیں۔ اب اس کو آج کل بھی جب بارشیں ہو رہی ہیں اور بادلوں کا نظارہ آپ دیکھتے ہیں، یا جیسے الحمدللہ آج کل باہر نکلنا ہو رہا ہے لوگوں کا، تو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کیا کریں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہی تہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں بعض اوقات بادلوں کی، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں، یعنی اتنے بلند اور بڑے بڑے ہیں یہ بادل، ان سے اولے بھی برستے ہیں، پھر ان اولوں سے کسی کو تو، یعنی کہ پانی وغیرہ جو ہے، بارش تو فائدہ دیتی ہے، لیکن یہ اولے کسی کو تو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان سے بچا لیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اسی پانی میں بجلی بھی ہوتی ہے جو کہ گرتی ہے، تو وہ بھی نقصان دے سکتی ہے اور آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے نا، عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم سائنس اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا، تو بچوں کو تک وحی الہی کا نور تو پہنچا نہیں ہوتا، وہ جو ٹیچر ان کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں سے جو اللہ کا جو اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، جیسے اوپر والی آیت میں ہم نے پڑھا، وہ چیز ہی نکال دی ہے نا کورس کی کتابوں میں سے، ٹھیک ہے، وہ صرف نان مسلم سے نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی، کہ کائنات میں غور و فکر کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا کہ اللہ کی معرفت کو پایا جائے، وہ نہیں ہے، یعنی کہ، اور بعض جگہوں پر تو بالکل ہی ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ جب طبعی قوانین پڑھاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ سب کچھ طبعی قوانین اس کائنات میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے ہم اب یہاں پر اس آیت میں آپ کو سمجھا دیا گیا کہ سمندر پر سورج کی گرمی سے بخارات بن کر اٹھتے ہیں، پھر وہ ہواؤں کا رخ جو ہے ان کو کسی مخصوص سمت کی طرف اڑا کر لے جاتا ہے، پھر جب یہ کسی خاص سرد درجہ حرارت پر پہنچتے ہیں تو پانی کی شکل اختیار کرتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے، لیکن اگر یہ اس سے بھی اوپر کسی سرد منطقہ تک پہنچ جائیں، یعنی زیادہ گرے ہوئے ٹمپریچر پر چلے جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اولے بن جاتے ہیں، اور پھر اگر اللہ کا، لیکن وہی بات ہے کہ طبعی قوانین جب پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں تو تب یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ اولے کب گریں گے کب نہیں گریں گے، وہ جو ایک سائنس ہے ان کی وہی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہی پانی اگر جو ہے، اچھا، اولوں سے بھی پہلے اگر وہ برف کی صورت میں گرتا ہے، اور اگر اولوں کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ سنو فلیکس بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر جہاں پر جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر اسی طرح سے بارش ہوتی ہے، اولے پڑتے ہیں، لیکن یہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، حتیٰ کہ ماں باپ بھی یہ رہنمائی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ان طبعی قوانین کے باوجود بھی کبھی بارشیں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، وہی یہاں پر اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو نہ ملائیں ان بادلوں کو، تو اکیلا اکیلا بادل کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ یہ اتنے بھاری بادل جو آسمانوں پر ہوتے ہیں، وہ بارش کے قطروں کی صورت میں انسان کے فائدے کے لیے، اس کی بھلائیوں کے لیے نیچے اترتے ہیں، سبحان اللہ،
یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی ایک دم سے طوفان آ جائے، اور وہ آتا بھی ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان طبعی قوانین سے اوپر کوئی ہستی ہے جو ان طبعی قوانین کو پابند کیے ہوئے ہے، اور وہ جب چاہے اس میں کمی بیشی بھی کر سکتی ہے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ بارش کبھی برستی ہیں کچھ علاقوں پر، کبھی نہیں برستی، کبھی برستی ہیں تو سیلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر اسی طرح پھر یہ اولے جو ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بعض اوقات تو یہ فائدہ مند ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ نے اگر یعنی کچھ کسی ایسی جگہوں پر گرتے ہیں جہاں پر آبادی نہیں ہوتی، رائٹ، لیکن بعض اوقات انسانوں کی فصلوں کو ہی تباہ کر دیتے ہیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے اگر اولے پڑ جائیں، کہیں پر جس کو آپ سالہ باری بھی کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ۔ اسی طرح اس میں بجلی بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ پانی کے اندر ہی بجلی کا قانون بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پانی کے اندر ہی ایسی گیسیں ہوتی ہیں، اور جو ان کے اندر وہ نیوٹران ہوتے ہیں جو مثبت منفی ٹکراتے ہیں، تو اس سے بجلی گرتی ہے، اور بجلی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اس کو عذاب کی صورت میں گرائیں، اور اگر چاہیں تو وہ انسان کو نقصان نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے، آبادیوں پر بجلیاں نہیں گرتی، ادروائز یہ کافی ایسی جگہ ہیں جہاں پر بجلی بھی گر رہی ہوتی ہے۔ تو اصل میں جب بھی ہمارا مقصد کیا ہے، جیسے ابھی بچوں کے لیے بات ہو رہی تھی، کائنات میں غور و فکر کریں، انہیں لے کے جائیں، انہیں کروائیں بھی، لیکن اصل ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کی معرفت آ جائے گی نا، اور اللہ کا تعلق پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو ہر بات میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے احکامات بچے کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر زوم آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا۔ تو ہم نے ان کو اگر اللہ کی ذات سے جوڑ دیا، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی، تو پھر احکامات کو لینا اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں کہ یُزْجِی سَحَابًا ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، جیسے بارش وحی الہی کا کام کرتی ہے نا، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر زمین پر ہم بعض اوقات ایک ایک بادل کی صورت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی دوسرا بھی دین کا کام کر رہا ہے، لیکن یہ جو الفت ہوتی ہے نا گروپس کے مابین، یہ کیا کرتی ہے، یہ پھر فائدے کا باعث بن جاتی ہے، اسی سے پھر بارشیں ہوتی ہیں، یعنی خیر و بھلائی پھوٹتی ہے۔ تو اس میں ویسے یعنی اگر انسان ریفلیکٹ کرے اس آیت میں تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ کے ارد گرد کہیں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں یعنی کہ تفرقہ بازی میں نہ پڑا کریں، یہ سوچا کریں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، تو اگر آپ اس میں کچھ اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں تو ضرور ڈالیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ سبحانہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتا ہے رات کو، والنہار اور دن کو، ان فی ذالک، یقیناً اس میں لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، نگاہ والوں کے لیے۔ اسی طرح دن اور رات کا باری باری آنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی تبدیلی کائنات میں بغیر کسی شور ہنگامے کے ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ سیاروں کی گردش کا ایسا مربوط نظام بنا ہوا ہے کہ دن اور رات باری باری آتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، پلٹتے بھی رہتے ہیں، اور کبھی راتیں بڑھتی ہیں تو پھر چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح ایک جگہ پر بڑھ رہی ہیں تو دوسری جگہ پر چھوٹی ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسی نظام سے ہر مقام پر موسموں میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، جو کہ زمین پر انسانوں کی مختلف اجناس اور نباتات کے پکنے میں ممدد اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ فصلوں کے پکنے میں اور موسم میں ایک گہرا تعلق ہے، تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نظام میں اس قدر یعنی عجائبات ہیں کہ اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو انسان پر اللہ کی معرفت، اس کی عظمت اور جلال کا سکہ بیٹھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں نا، اور اللہ کی معرفت آتی ہے، اللہ کی ایک تعظیم اور تکریم آتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو واقعی اللہ کے اکبر ہونے کا
یقین بیٹھتا چلا جاتا ہے دل کے اندر، اور یہ کرنا ضروری ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، جب دنیا میں کسی فیصلے کا وقت آتا ہے تو ہم پھر لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایمان میں وہ پختگی حاصل نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو رات اور دن کی بھی نشانی ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی معرفت کی عظیم نشانی ہے کہ آخر اس سارے نظام کو کس نے مجبور کر دیا ہے کہ یہ اسی طرح سے گھومتا رہے اور ہمیشہ گھومتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں، تو عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ عبرت کا سامان کیا ہے کہ اپنے لیے اس میں سے واضح و نصیحت نکالنا، اور شر سے بچ جانا اور خیر کو لے لینا۔ تو کیا کوئی ہے جو اس کو لے؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، پھر فرمایا اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ہر طرح کے جاندار کو۔ دابہ دبیب کہتے ہیں، وہ چونٹی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی حرکت کرنے والی زمین پہ۔ ہر طرح کی جو مخلوق ہے وہ من ماء، پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ فمنہم من یمشی، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں علی بطنہ، اوپر اپنے پیٹ کے۔ ومنہم، اور ان میں سے من یمشی، جو چلتا ہے علی رجلین، دو پیروں پر۔ ومنہم، اور ان میں سے من یمشی، جو چلتا ہے علی اربع، چار پیروں پر۔ یخلق اللہ، پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے پیچھے بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور اسی آیت کے مطابق حدیث بھی ایک ہے کہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عالم کی پیدائش کا حال پوچھنے آئے، یعنی یہ کہ یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صرف اللہ کی ذات تھی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، اس کا پانی یعنی اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا اور آسمان اور زمین پیدا کیے۔ یہ بخاری کتاب البدء والخلق کی حدیث ہے۔ تو اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا تھا، اور عرش کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ، اور اس کو ہم اس کے جاننے کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح پانی پیدا ہوا، اور اس کے بعد ہر چیز کی تخلیق میں پانی کو شامل کیا، جیسے پیچھے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ اور بنایا پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندہ، یعنی مخلوق میں حیات کس سے ہے؟ پانی سے ہے۔ تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر مخلوق کے اندر بھی پانی ہے، کیونکہ اگر آپ صرف چلیں اس کو بالکل ابتدا سے اگر آپ سمجھیں تو انسان کا ہی جسم جو ہے وہ مختلف خلیات سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک خلیے کو دوسرے خلیے تک حرکت کرنے کے لیے بھی آپ کے جسم میں پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے تو سب سے پہلے خلیے کو ہی دیکھ لیں کہ اس میں 60% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، صحیح ہے، اور اس میں جو بھی چھوٹے چھوٹے باقی اجزاء ہوتے ہیں وہ اسی میں تیر رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ پھر یہ خلیات ہی مل کر جو ہیں وہ پھر پوری جسم کو تشکیل دیتے ہیں، اور ہر عضو جو ہے وہ آپ کا پانی کے ساتھ ہی وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہر جاندار کا یہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ زندہ رہنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان رہ بھی نہیں سکتا۔ تو پانی ہی جو ہے وہ ہماری اس میں بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا، اب وہی بات ہے کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں اس طرح تو نہیں پڑھایا جاتا، اللہ کی معرفت تو نہیں دی جاتی، نہ ہی جوڑا جاتا ہے۔ ڈارون کی تھیوری ہے، چاہے وہ غلط ہے، کچھ بھی ہے، اس کو مسلسل کتنے سالوں تک پڑھایا گیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ زندگی کا آغاز سمندر کے کنارے کائی سے ہوا تھا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ وہ کائی دراصل پانی سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ تو ہر چیز کا آغاز کائی سے نہیں ہوا بلکہ پانی سے ہوا ہے، جو ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں غور و فکر ہم نے کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو اور پھر یہ کہ جیسے پیچھے پکارا گیا نا اولو الابصار کو، تو یعنی کہ جو بصیرت رکھنے والے ہیں، ہاں، جو بصیرت رکھنے والے ہیں وہ اس میں غور و فکر کریں اور عبرت حاصل کریں اور ان نشانیوں سے سبق لیں۔
اور معرفت اللہ کی حاصل ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان ان کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر نہ کرے. اور آج انسان کے اللہ سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ یعنی فطرت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک یعنی کہ ایک دائرہ ہے دنیا کا ہی، اسی میں وہ پڑا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ ابھی جو پیچھے کافروں کی بات ہوئی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ خود دین سے رکتے ہیں، بلکہ انہوں نے پورے دنیاوی نظام کو اس طرح سے جکڑ لیا ہے کہ اللہ کی معرفت کو بھی پس پشت کہیں بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، عام آدمی کے سامنے اللہ کا کوئی تعارف نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ زمین کے جو وسائل ہیں، جو معاشی نظام ہیں، جو سیاسی نظام ہیں، ان کو اس طرح سے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے کہ اب رب نہیں لوگوں کو نظر آتا، یہ وہی لوگ ہی نظر آتے ہیں کہ یہی ہمارے رب اور انداتا بنے ہوئے ہیں. اور انہی سے لوگ ڈرتے ہیں اور اسی سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی آپ، اور پھر یہ کہ دن کیا راتوں کو بھی لوگوں کو مزدوری میں ڈالا ہوا ہے، پھر بھی ان کی جو جسمانی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. یہ اس حد تک یعنی معاشرے میں ہو رہا ہے. اور ایک شخص ہے کہ وہ اگر صبح جاتا ہے تو وہ رات کو اپنی فیکٹری سے نکلتا ہے تو اس کو کیا پتہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے. یا اس کو ایک مزدور ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس کے سارے دن کی سوچ ہی یہی ہے کہ آج مجھے 8-10 گھنٹے، بلکہ 8-10 گھنٹے کی جاب تو اب رہی نہیں ہے، 12-12 14-14 16-16 گھنٹے لوگ کام کر رہے ہیں، صرف ایک اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اللہ کی معرفت یعنی دور کہیں جاتی چلی جا رہی ہے نا. اور یہ جو آ رہا ہے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. انسان غور و فکر کرے گا تو نا، ادروائز تو ہمیں کس کے ہاتھ میں قدرت نظر آتی ہے؟ جب ہم دنیا میں ہیں، لوگوں کے پیچھے ہیں، تو ہمیں اختیارات بھی انہیں کے پیچھے، انہیں کے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں. تو ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ان نشانیوں سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے نا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ آپ کو اللہ تو آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ تو کہیں تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے احکامات کیوں مانیں گے؟ اس میں آپ کو فائدہ کیا نظر آئے گا؟ تو یہ جو بار بار فطری یعنی فطری قوانین بتائے جا رہے ہیں، فطرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بات مت بھولیں کہ سورہ نور میں معاشرتی رہنمائی کی گئی ہے کہ دنیا میں زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان احکامات کو وہی انسان مانے گا جس کے اندر اللہ کی معرفت آ چکی ہوگی، جو ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے حقیقتاً عبرت حاصل کر چکا ہوگا. تو پھر اگلی آیت میں فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے روشن آیات، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے. یعنی جتنی نشانیاں اوپر مذکور ہوئی ہیں ان میں غور و فکر کرنے والوں کو ان سے اللہ کی معرفت بخوبی حاصل ہو جاتی ہے. اور جو ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دے اسے ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور آج کل جو ہمارا ایک ہم سب کا ٹارگٹ ہو گیا الحمدللہ، اس کی طرف آپ لوگوں نے بھی روشنی دلائی تھی کہ سب کو بات کرنے کا موقع ملے اور وہ اس کو سیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اسکولوں میں ٹیچرز کتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں نا، وہ کیسے وہ اپنے سبجیکٹ پر گرفت رکھتے ہیں. میتھس پڑھانے والا ہے تو اس نے ایک سرٹن ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ لے کے مقام تک پہنچا ہوتا ہے، پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے نام کے ساتھ ڈگریز لگی ہوتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں، پھر کوئی اس سے پڑھتا ہے تو وہ جو بات کہتے ہیں آپ منوان اس پہ یقین کر لیتے ہیں. تو دین کو پڑھنے والے، اس میں کام کرنے والے بھی اس لیول پر کام کریں، اللہ کی آیات کو سمجھیں، اور جب بات کریں تو مدلل انداز میں کہ آپ کے اپنے اندر تو کوئی شک ہی نہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں اس حق کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، آگے سے باطل کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن آپ کا انداز کیا ہے؟ آپ نے اس میں کتنی محنت کی ہوئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، شروع سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن کیا جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، یا میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ کوئی بہت بڑے مفسر قرآن بن جائیں، لیکن اگر آپ نے آیت ایک سمجھ لی ہے ترجمے کے ساتھ، تو آپ کیوں ڈاواڈول ہوں؟ اگر آپ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو چاہے اپنے سامنے کتاب کھول لیں، ٹھیک ہے، لیکن پر یقین انداز میں کہ وہ یقین آپ کا دوسرے کے اندر اتر جائے اور اسے یہ نہ لگے کہ یہ کوئی ایسے ہی اٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف تو حساب سائنس پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ دنیا اس پیٹرن پہ چل پڑی ہے. جیسے ابھی آپ کو میں نے سارا پیٹرن سمجھایا کہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت تو کہیں چھپا دی گئی ہے. سب کچھ کس کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے. اب نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کس کے ہاتھوں میں ہے. اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، انہوں نے تو محنت نہیں کی. تو ہم نے اب کرنی ہے انشاءاللہ کہ اس حق کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے لایا جائے، اس طرح سے بیان کیا جائے کہ یہ ان کے دلوں میں اتر جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ بس آپ نے جی ترجمے کو رٹ لیا اور آپ کو بات ہی نہیں کرنی آتی، کہیں بات کرنی پڑی تو آپ الفاظ ہی نہیں منہ سے نکل گئے. پڑھیں بار بار، اس کو سمجھیں، اس کو اس کے نوٹس بنائیں، اس کی تیاری کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے کس کام کا، یہ ہمارے کام آئے گا، یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور دنیا میں اگر آپ کسی کے سامنے بھی یقین کے ساتھ کوئی بات کریں گے، اس کو اللہ کی معرفت دے دیں گے تو اور وہ ہدایت پر آ جائے تو یہ تو آپ کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، تو یہی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کی روشن آیات، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو کیا یہ آیت لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ؟ اور وہی بتائے گا نا جس کے اندر ایمان اور یقین اترا ہوا ہوگا کہ ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے جو آپ سارے باتیں پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فحاشی کے، بے حیائی کے جو راستے ہیں ان کو بند کیا، لیکن دنیا میں اس کے الٹ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو کول سمجھ رہے ہیں اس کو. یعنی یہ حالات یہ ہیں کہ وہ لوگ اتنے فورس میں آ چکے ہیں. اللہ نے تو روکا کہ زمین پر بے حیائی نہ پھیلے، لیکن وہ بے حیائی کو اتنا زیادہ پھیلا چکے ہیں کہ کوئی ان کو ہاتھوں سے اور زبان سے روکنے والا نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو دل میں برا جاننے والے ہیں. اور اس طرح کے نظارے آپ عموماً دیکھتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نگاہیں بند کر لیتے ہیں یا دل میں برا جانتے ہیں، اپنے گھروں میں آ کے اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اس سے تو گزارا نہیں ہوگا کیونکہ ہم مسلم امہ ہیں. ہم نے کچھ نہ کچھ کام تو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی باطل پر چلنے والے اتنے تیز ہو گئے، اتنے جری ہو گئے، اتنے وہ دلیر ہیں کہ اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. اور دوسری طرف حق کو پھیلانے والے یا حق اس باطل کا راستہ روکنے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں. اور وہ نظر بھی آتے ہیں تو ان کی شخصیت ہی اتنی گروم نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے آگے بات کر سکیں، کسی کو کچھ بتا سکیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس پر محنت کرنی ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اس بات کا ایمان ہمارے اندر ہو کہ چاہے جتنی بھی تہذیب ترقی کر جائے، سو کارڈ نام نہاد جو تہذیب ہے جو اس وقت ترقی کر رہی ہے، اور کسی زمانے میں یہ جن کو گالیاں دی جاتی تھیں اس کو آج کلچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور آرٹ کے نام پر وہ چیزیں ہیں، موسیقی ہے یا یہ بے حیائی ہے جو کہ سب کچھ یہ دین نے حرام کر دی ہے، اس کو کیا عزت کا مقام دیا جا رہا ہے. اور اس کے برعکس جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے اس پر چلنے والوں کا کیا حال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے اور بہت ہی سمجھنے والی ہماری ڈے ٹو ڈے جو ہمیں یعنی کہ معاملات پیش آتے ہیں اس میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آیات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان میں استقامت دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. میرا خیال ہے اتنی آیات ہی کافی، ہم ان کا نا تلاوت پڑھ لیتے ہیں اور اس میں ضرور غور و فکر کریں. اور جو بھی یعنی جب آپ سبق سنائیں تو دوسروں کو بھی مستفید کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اب ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. آیت نمبر 38 ہے نا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
یہ رک کیوں گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. وإیاکم.